سورة المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آخرت سے ڈراتے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتے، کہتے اچھا پھر نہیں مانتے ہم تو لے آؤ، دکھاؤ تم اگر سچے ہو، عذاب لا کر دکھاؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ پھر ماننے کا کون سا وقت باقی رہے گا؟ فرمایا وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ذی المعارج، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی بلندیوں والا۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی اگر کوئی وہاں پر اس طرف ٹریول کرنا چاہے تو 50,000 سال چاہیے اس کو۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، شائستہ صبر، خوبصورت صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں قیامت کے آنے کو۔ قیامت آ گئی تو پھر وہ ان کے ٹالے نہ ٹلے گی، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ کیسا ہوگا وہ دن؟ یوم تکون السماء کالمہل۔ اب انسان امیجن کرے کہ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی اس کی حالت بدل جائے گی، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ ایک اور آیت میں آتا نا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آسمان بلکہ زمین پر بھی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اور کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور کسی کو ہوش نہ ہوگی کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے دنیا میں پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور خود بچ جائے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہو تو کیا تم اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے دنیا میں اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا اور تو نے اس وقت نہ مانا۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کے رکھا۔ یعنی صرف دنیا کی محبت اس کے دل میں تھی اور اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، اور وہ اللہ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، اور حق کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس کا انکار کر دیتا تھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، دوسروں کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے مصلین یعنی نماز پڑھنے والوں کے، وہ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو حقیقی معنوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے ڈرتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو نماز پڑھنے میں ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی میں دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ نہ کیے جائیں تو وہ ان کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی بیمار کو علاج کرانا ہے تو اس کو دوا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق لینی ہوگی، اگر وہ کہے دن میں 3 دفعہ لو تو اسے 3 دفعہ لینی ہوگی، اگر وہ 2 دفعہ لے رہا ہے تو وہ نہ لیے جیسی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں، تو وہ باقیوں کو بھی ضائع کر دیتی۔ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے، اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور ننگے ہونے سے بھی، عریانی سے بھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے، عریانی سے، ننگے ہونے سے پرہیز کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے۔ آج کی دنیا میں مملوکہ عورتیں تو نہیں ہیں، اس لیے گزشتہ دور کی بات ہے یہاں، کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہیاں دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ بار بار نماز کا ذکر ہے، کبھی دوام کی بات ہے، کبھی حفاظت کی بات ہے۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، یعنی سورج ہر روز ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے اور ایک نیا مشرق ہر روز بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رب جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جہاں جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجیے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔